کی قسم اے میرے پیارے محبوب کریم، تیرا چہرہ والضحیٰ ہے، تیرا چہرہ والشمس ہے، تیرے چہرے کی قسم ہے، تیری زندگی کی قسم ہے، تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم ہے، لعمرک کا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تم اس مقام پہ فائز ہو کہ رب نے رب ہو کے خالق نے خالق ہو کے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی پوری زندگی کے تمام اخلاق کو حسین فرما دیا، اور صرف یہ نہیں فرمایا خلق عظیم تو نیچے ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، عَلَىٰ کا معنی اوپر ہے، یعنی اے میرے محبوب جو تو نے زندگی گزاری ہے، تیری زندگی خلق عظیم سے بھی اعلیٰ درجے کی ہے، یعنی خلق عظیم، جو خلق عظیم ہے وہ بذات خود تیری زندگی سے اپنے حسن کی بھیک مانگ رہی ہے۔ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیری زندگی ایسی ہے کہ میں رب العالمین نے فرما دیا تمام کائنات والوں کو کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں جو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، جو رب کے قریب آنا چاہتے ہو، رب کے قرب میں آنا چاہتے ہو، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، یا اللہ کیا کرے؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا میرے محبوب کی اداؤں جیسی اپنی ادائیں کر لو، میرے نبی کے اٹھنے جیسا اٹھنا بنا لو، میرے نبی کے بیٹھنے جیسا بیٹھنا بنا لو، میرے نبی کے کلام کرنے جیسا انداز بنا لو، میرے نبی کے چلنے جیسا اپنی چال بنا لو، بلکہ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر اپنی زندگی میں ڈھال لوگے تو کیا ہوگا؟ محبوب کریم اس اعلیٰ اخلاق پہ فائز ہیں کہ میرے جیسا بندہ اپنی ذات میں اگر نبی کے اخلاقیات کو بنا لیتا ہے، اپنا لیتا ہے، اپنی ذات کو اللہ کے محبوب کے اخلاق کے مطابق ڈھال لیتا ہے، تو رب العالمین فرماتا ہے کہ میں رب ہو کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، او اللہ اللہ کرنے والو، او اللہ اللہ کا دم بھرنے والو، اللہ کا قرب چاہنے والو، اللہ کی بارگاہ میں آنے والو، اللہ کی خوشنودی چاہنے والو، اللہ کو راضی کرنے والو، اللہ کا قرب حاصل کرنے والو، ایسے رب کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ یا اللہ کیسے ہوگا؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کر لو، تو کیا ہوگا؟ جب تجھ میں میرے نبی کی ادائیں آ جائیں گی یحببکم اللہ، پہلے تم محب تھے، جب نبی کی اداؤں کو اپنا لو گے رب کے صرف محب نہیں بنو گے بلکہ رب تمہارا محب بن جائے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرات محترم و مکے کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ جناب پچھلے انبیاء آئے، انہوں نے کوئی نہ کوئی معجزہ پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے ید بیضا دکھایا، کسی نبی نے اپنا ہاتھ لگا کے کوڑوں کو ٹھیک کر دیا، کسی نبی نے اپنے ہاتھ لگا کے مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیا، کوئی نبی آیا تو اس نے اپنا عصا مبارک پھینکا تو اژدہا بنا دیا، کوئی نبی آیا تو اس نے کوئی معجزہ دکھایا، کسی نبی نے کوئی معجزہ دکھایا۔ اے محمد بن عبداللہ، ہم مکے والے تجھ سے مطالبہ کرتے ہیں، بتاؤ تم کیا معجزہ لے کر آئے؟
تو جواب میں میرے نبی نے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، حضرات محترم 1000 بار غور کر کے لے آؤ، یہ جملہ ہر بندہ نہیں بول سکتا، نہ کسی کے بس کی بات ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ پچھلے انبیاء تو بڑے بڑے معجزے لے کے آئے، کوئی نبی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے پرندے بناتا تھا، پھونک مارتا تھا، وہ اڑنے شروع ہو جاتے تھے، کوئی نبی مادرزاد اندھوں پر آنکھ اپنا ہاتھ پھیرتا تھا، آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی، مادرزاد کوڑوں پر اپنا ہاتھ پھیرتا تھا، اس کو شفا مل جاتی تھی، کوئی مردوں کو ٹھوکر لگا کے کم باذن اللہ کہہ کے ان کو زندہ کر دیتا تھا۔ اے محمد بن عبداللہ، آپ مکے میں آئے ہیں، اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، اور ہم مکے والے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ تو جواب میں میرے نبی نے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، حضرات محترم میرے نبی نے فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، اے مکے والوں، کیا میں نے اپنی پچھلی ساری زندگی تم میں نہیں گزاری؟ کیا پوری زندگی میں تم نے دیکھا کہ میں نے جھوٹ بولا؟ پوری زندگی میں تم نے دیکھا کہ میں نے خیانت کی؟ پوری زندگی میں تو نے دیکھا تم نے کہیں کہ کسی کا حسد کیا؟ میں نے پوری زندگی کا لمحہ لمحہ گزارا۔ ارے وہ اور انبیاء تھے کہ کسی نبی کا معجزہ تھا لاٹھی کو سانپ بنا دینا، کسی کا معجزہ تھا پرندوں کو بنا کے، مٹی کا پرندے بنا کے پھونک مار کے اڑا دینا۔ میں محمد عربی نے 40 سال کی زندگی کا لمحہ لمحہ تم میں گزارا ہے، کوئی ایک لمحہ ہی میرا کمزور دکھا دو۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسین و ادا کی قسم۔ حضرات محترم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی 11 ازواج، میں تو اب سمجھاؤں کہ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ ازواج کی حکمت کیا ہے۔ آپ اپنے گھر میں گھر کی زندگی گزارتے ہیں، حضرات محترم جو شادی شدہ ہے وہ جانتا ہے کچھ کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں مرد کی جو بیوی جانتی ہے، اس کی عادات و اطوار کے حوالے سے، یا ماں جانتی ہے یا بیوی جانتی ہے، جو 24 گھنٹے ساتھ رہتی ہے، جو جلوت و خلوت میں ساتھ رہتی ہے۔ جب میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں تو میاں بیوی کو کہتا ہے کہ جو آپس کی گھر کی باتیں ہوتی ہیں وہ کسی کو نہ بتایا کرو، کیونکہ گھر میں بندے کے کچھ پہلو کمزور بھی ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک بیوی نہیں، 2 بیویاں نہیں، 3 بیویاں نہیں، میرے پیغمبر کی 11 ازواج ہیں، اور میرے نبی نے ڈنکے کی چوٹ پہ ان کو کہا، ان کو حکم دیا، اے میری ازواج، جب دنیا کا کوئی بندہ تم سے میں محمد کی خلوت کے بارے میں کوئی بھی سوال کرے تو روکنا نہیں بلکہ اس کے ہر سوال کا جواب دینا ہے۔ اور میری زندگی جو میں گھر میں گزارتا ہوں، حضرات محترم باہر ہم بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں کہ جناب میں ایم پی اے ہوں، میں اتنا بڑا علامہ ہوں، میں اتنا بڑا مولانا، میں اتنا مفسر قرآن، میں اتنا بڑا خطیب، میں اتنا بڑا سیاسی، میں اتنا بڑا تجارتی، بڑا بڑے بنے پھرتے ہیں، لیکن گھر میں ہماری حالت بڑی پتلی ہوتی ہے۔ ہماری ساری کمزوریوں کو ہماری بیویاں جانتی ہیں، گھر والے جانتے ہیں۔ حضرات محترم، پھر ہر مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں یہ ہماری پرائیویسی ہے، پرائیویسی کو باہر نہ نکالا کرو۔ لیکن میرے آقا جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں سورج پلٹانا بھی بڑا معجزہ ہے، چاند ٹکڑے کرنا بھی بڑا معجزہ ہے، پتھروں کو اشارہ کر کے بلانا بھی بڑا معجزہ ہے، میں کہتا ہوں جانوروں کو سجدہ کرانا بھی بڑا معجزہ ہے، میں کہتا ہوں درختوں کا چل کے آنا بھی بڑا معجزہ ہے۔ لیکن میرے نبی کا سب سے
سے بڑا معجزہ جو کوئی انسان کر کے نہیں دکھاتا، میرے پیغمبر کی جلوت کی زندگی بھی با کمال ہے، اور میرے نبی کی گھر کے اندر خلوت کی زندگی اتنی با کمال ہے کہ 11 ازواج کو حکم دیا کہ کوئی بھی دنیا کا بندہ تم سے میری خلوت کے بارے میں جو بھی پوچھو تو سارے کا سارا جو دیکھتی ہو بیان کر دیا کرو۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسین و ادا کی قسم۔ حضرات محترم، جو جنگ میرے نبی نے لڑی، میرے نبی نے جس تلوار سے جنگ لڑی وہ ہے اخلاق کی تلوار، اور وہ ایسی جنگ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے نبی کو مکہ شہر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا تھا، جب فتح مکہ ہوئی تو میرا پیغمبر واپس مکے کے اندر آئے، وہ لوگ ڈر رہے ہیں جنہوں نے اذیتیں دی تھی، وہ لوگ ڈر رہے ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا، وہ لوگ ڈر رہے ہیں جنہوں نے بلال کو